مسافر اور جوہری۔ ایک وقت کا قصہ ہے۔ ایک شخص جے نام کا اپنے چھوٹے دوست کتے کے ساتھ دنیا میں سب طرف سفر کر رہا تھا۔ قدرت کی خوبصورتی ایجاد کرنے کے لیے ایک دن وہ کھیت سے گزر رہا تھا۔ راستے میں کتے نے ایک گڑھے میں دیکھ کر بھونکنے شروع کر دیا۔ کیا ہوا؟ تم نے کیا دیکھا؟ وہ قریب گیا تو دیکھا ایک انسان، ایک بندر، ایک شیر اور ایک سانپ کو اندر پھنسے ہوئے۔ وہ ایک رحم دل اور پیار کرنے والا انسان تھا۔ وہ اس کے متعلق سوچنے لگا، مجھے اس انسان کو سب سے پہلے بچانا چاہیے ورنہ خون خوار جانور اسے کھا جائیں گے۔ اس نے آس پاس دیکھا، اسے رسی کا ایک لمبا ٹکڑا ملا۔ اس نے اس رسی کو نیچے پھینکا تو بندر، سانپ اور شیر جلدی سے باہر آ گئے اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ اور بندر بولا، میں 9 لاکھ کی پہاڑیوں میں رہتا ہوں، اگر وہاں کوئی مدد کی ضرورت ہو تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ سانپ بولا، ہم آپ کے بہت احسان مند ہیں، میں 9 لاکھ کی دیواروں میں رہتا ہوں، میری التجا ہے کہ نیچے جو انسان ہے اسے نہ نکالنا، وہ احسان فراموش ہے، اس پر بھروسہ مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ پھر جے نے ان کی باتوں کو نظر انداز کر کے اس انسان کو بچایا۔ وہ بولا، میں ایک جوہری ہوں، میں 9 لاکھ میں رہتا ہوں، کبھی بھی میری ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ وہ بھی نکل پڑا۔ پھر جے گھومتا رہا اور کتے کے ساتھ کھیلتے کھیلتے پہاڑ تک پہنچ گئے۔ وہاں انہیں خوش آمدید کہا۔ بندر نے، آپ کو دیکھ کر اچھا لگا، رکیے میں آتا ہوں آپ کے پاس۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ بندر آیا، ایک بانسری لے کر اسے دی اور کہا، جب بھی مدد چاہیے ہو یہ بجانا تو مدد حاضر ہو جائے گی۔ انہوں نے بندر کو الوداع کہا اور چل پڑے۔ پھر وہ جنگل سے گزرے تو انہیں وہاں شیر ملا۔ اس نے ان کے آگے سجدہ کیا اور کہا، یہاں رکنا، میں کچھ لے کر آتا ہوں۔ وہ دریا کے پاس گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ 9 لاکھ کی شہزادی تیرنے جانے والی ہے اپنی خادماؤں کے ساتھ۔ اس نے زور سے دھاڑا تو وہ ڈر کر اپنے کپڑے اٹھا کر بھاگ گئیں۔ شیر اس جگہ پر گیا، وہاں اسے چمکتا ہوا ہار ملا۔ اس نے وہ اٹھا لیا اور مسافر کو جا کر دے دیا۔ انہیں نہیں علم تھا کہ یہ کیسے حاصل کیا۔ شیر نے اس نے قبول کر لیا اور چل پڑے۔ آگے 9 لاکھ کا شہر آ گیا۔ اس نے کتے سے کہا کہ جلدی چلو، اب ہمیں جوہری مل جائے تو یہ ہار ہم اس کو بیچ کر کچھ رقم حاصل کر لیں گے۔ وہ چلتے رہے۔ اس دوران جب شہزادی واپس آئی اپنا باقی کا سامان لینے تو وہاں ہار نہ تھا۔ شہزادی نے بادشاہ کو بتایا تو اعلان کیا گیا کہ جو کوئی بھی وہ ہار ڈھونڈے گا تو اسے انعام سے نوازا جائے گا۔ ادھر جے بازار پہنچا تو جوہری کی دکان نظر آئی۔ وہاں گئے۔ جوہری انہیں دیکھ کر خوش ہوا اور بولا، کہیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ جے بولا، میرے پاس یہ ہار ہے، اسے آپ خرید لیں تاکہ میرے پاس رقم ہو سفر کرنے کے لیے، باقی مجھے رہنے کے لیے جگہ اور کھانا چاہیے۔ اسے ہار دیکھ کر جوہری سوچنے لگا کہ یہ ہار تو میں نے شہزادی کے لیے بنایا تھا، کیوں نہ میں بادشاہ کو اطلاع دوں، اس طرح مجھے انعام بھی مل جائے گا۔ وہ جے سے بولا، آپ آرام کریں، میں آپ کے لیے کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ جوہری بادشاہ کے پاس گیا اور ساری بات بتائی۔ جے کو گرفتار کر لیا گیا اور حکم دیا گیا کہ اسے ہتھ کڑی پہنا کر شہر کی گلیوں میں گھمایا جائے اور کتے کو پنجرے میں بند کر دیا جائے۔ ایسا ہی ہوا۔ شہر کے لوگ اس پر لعن طعن کرنے لگے۔ جے رونے لگا۔ اسے پچھتاوا ہوا کہ کاش میں ان جانوروں کی بات سن لیتا کہ جوہری احسان فراموش ہے۔ کیا کروں؟ یاد آیا کہ بندر نے اسے بانسری دی تھی، وہ نکالی اور بجائی۔ بندر بھاگتا ہوا آیا۔ یہ دیکھ کر اس نے سانپ کو بلایا اور کہا، یہ جے ہے، وہ مصیبت میں ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ اپنی بہن چڑیل کے پاس گیا، اسے ساری کہانی بتائی۔ وہ بھی اس کی مدد کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ شہزادی کے کمرے میں گئی اور اپنے طلسم سے اسے سلا دیا۔ پھر سانپ اس کوٹری میں گیا جہاں جے تھا۔ اس نے اسے ایک پھول دیا کہ جب شہزادی کو اٹھانا ہوگا تو یہ سونگھانا تو وہ جاگ جائے گی۔ ادھر بادشاہ نے کافی سمجھدار حکیم اور وزیروں کو بلایا اور سب نے اپنا حربہ استعمال کر لیا لیکن وہ جاگ نہ پائی۔ پھر بادشاہ نے جے کو بلانے کا حکم دیا۔
پھر جے آرام دہ کمرے میں گیا، پھول سنگھایا شہزادی کو تو وہ ہوش میں آ گئی۔ بادشاہ خوش ہوا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، تم اتنے رحم دل ہو پھر بھی چوری کی؟ اس نے ساری بات بتائی تو بادشاہ نے جوہری کو سزا دی۔ اس سے ایک سبق سیکھا کہ ہر انسان کو اس شخص کا احسان مند اور شکر گزار ہونا چاہیے جو اس کی مدد کرتا ہے۔ اسے احسان لوٹانا چاہیے بجائے لالچی اور خود غرض بننے کے۔ تو دوستوں، آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔